بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس ہے، رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ خیر و عافیت سے گزر رہا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ اس کی برکتوں سے، اس کی فضیلتوں سے خوب لطف اندوز ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے اسی رمضان سے، اسی ماہ سے جڑی ہوئی ایک اہم چیز کے بارے میں اشارہ فرمائیں گے، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کی فضیلت، حکم اور نصاب سے متعلق آج آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ صدقۃ الفطر اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کمی بیشی رہ جاتی ہے، صدقۃ الفطر اسے پورا کر دیتا ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے انسان کے نامہ اعمال میں درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ صدقۃ الفطر غریبوں، مسکینوں کو اور یتیموں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا، ان کی مدد کر کے صدقے کے ذریعے سے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ صدقۃ الفطر کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اور اسی طرح اس کی ادائیگی کا حکم کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں یہ حکم نازل کیا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، کبھی بھی یہ ساقط نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ اگر اسی دوران اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، ادا نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر دے اس کی ادائیگی کی۔ گویا کہ کسی حال میں بھی یہ ختم نہیں ہوتا، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا نصاب کیا ہے، کب صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، ایک شخص پر اگر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے اس کے پاس، تو صدقۃ الفطر بھی اس پر واجب ہوگا۔ اور اگر زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس موجود نہیں ہے، قربانی کرنے کا نصاب موجود ہے، تو اس شخص پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب یہ بھی فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صدقۃ الفطر میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے۔ زکوٰۃ، ناظرین گرامی، زکوٰۃ کے لیے سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں سامان، اضافی سامان اور کاروبار کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر سامان ہے، انسان کے پاس ایکسٹرا سامان ہے، اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے تو وہ 4 چیزوں کی شرط ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں اضافی سامان ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، ان کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اگر ایک شخص کے پاس صدقۃ الفطر یعنی زکوٰۃ کا نصاب بھی موجود ہے، صدقۃ الفطر کا نصاب بھی موجود ہے، اور قربانی کا نصاب بھی موجود ہے، ظاہر بات ہے جب زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی آٹومیٹک اس کے اوپر ضروری ہوگی۔ تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا لینا ضروری نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں لے سکتا ایسا شخص۔ اگر ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو موجود نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہے، تو اب وہ شخص صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اس پر واجب ہے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا، اور یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود نہیں ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کا بھی نصاب موجود نہیں ہے، تو اگر وہ شخص زکوٰۃ لینا چاہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سے مسائل ہیں، ڈیٹیل ہے، ڈسکرپشن ہے، صدقۃ الفطر سے متعلق انفارمیشن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی یہ انفارمیشن۔